آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کندن لال سہگل کی لائف سٹوری سنائیں گے۔ سہگل صاحب کون تھے، کس خاندان سے تعلق تھا، والد کے انکار کے باوجود سنگر کیسے بنے، کندن لال سہگل نے پہلی نوکری کون سی کی، شادی کس سے کی، شادی کے بعد کیا دلچسپ واقعہ پیش آیا، جب یہ زیادہ شراب پی لیتے تو کیا عجیب و غریب حرکتیں کرتے، شراب نوشی کے واقعات بھی آپ کو سنائیں گے، ان کی وفات کیسے ہوئی، یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ خاندان سہگل، جن کا پورا نام کندن لال سہگل تھا، 11 اپریل 1904 کو جموں میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کشمیر کے راجہ کی ریاست میں تحصیلدار تھے۔ ان کا نام تھا امر چند سہگل اور والدہ تھی کیسر بائی سہگل، جو بڑی اچھی گائیکا تھی۔ وہ مختلف محفلوں میں بھجن اور گیت گایا کرتی تھی۔ وہ اپنے ساتھ سہگل کو لے جاتی تھی، جہاں چھوٹی عمر میں ہی انہیں گانے کا شوق پیدا ہو گیا اور وہ بھی بھجن گانے لگے۔ ان کے والد کو سہگل کی موسیقی میں دلچسپی دیکھ کر ہمیشہ پریشانی ہوتی تھی کہ یہ لڑکا آگے جا کر کیا کرے گا، لیکن ماں بیٹے کی سرگرمیوں پر وہ خاموش رہتے تھے۔ ابتدائی زندگی موسیقی کے پروگراموں میں شرکت کی وجہ سے سہگل اکثر اسکول سے غائب رہنے لگے۔ سہگل نے سب سے پہلا گیت کشمیر کے راجہ کے دربار میں گایا اور بہت خوب گایا۔ سہگل کو سب سے پہلے صوفی سلمان یوسف نے سنگیت سے روشناس کروایا تھا اور کہا تھا یہ بچہ موسیقی میں اپنا نام روشن کرے گا، لیکن سہگل کے والد یہ پیشن گوئی سن کر کبھی خوش نہیں ہوئے۔ 13 سال کی عمر میں جب ان کی آواز میں بدلاؤ آنے لگا تو انہوں نے گانا بند کر دیا۔ کئی سال تک انہوں نے نہ گایا، پھر ان کی والدہ انہیں ایک بزرگ کے پاس لے گئی۔ انہوں نے سہگل کو ریاض کرنے کو کہا۔ ریاض کرتے کرتے وہ گانے بھی لگے۔ ان کی آواز میں رچا اور نکھار آ گیا، وہ غزلیں اور گیت گانے لگے۔ پہلی نوکری سہگل کی پہلی نوکری ریلوے میں ہوئی، ٹائم کیپر کی حیثیت سے۔ پھر انہیں دوسری آفر ٹائپ رائٹر کمپنی کی طرف سے، جس میں سیلز مینیجر کی حیثیت سے ان کا اپائنٹمنٹ ہوا۔ پھر انہیں دوسری آفر آئی ریمنگٹن ٹائپ رائٹر کمپنی کی طرف سے، جس میں سیلز مینیجر کی حیثیت سے ان کا اپائنٹمنٹ ہوا۔ یہ نوکری سہگل کو بہت راس آئی اور یہی نوکری انہیں موسیقی کی دنیا میں لے گئی۔ انہوں نے پڑھائی چھوڑ دی۔ سیلز مین کی حیثیت سے انہیں شہروں جانا پڑتا۔ ایک دفعہ انہیں اسی سلسلے میں لاہور جانا پڑا۔ وہاں انارکلی میں مہر چند جین سے ملاقات ہوئی۔ مہر چند جین کا تعلق فلمی دنیا سے تھا اور وہ سہگل کو کلکتہ لے آئے۔ یہاں سہگل کو مہر چند جین نے مختلف موسیقاروں اور فلم سازوں سے ملوایا۔ ان کی گائیکی کے سب دیوانے ہو گئے۔ اب انہیں فلموں کی آفر بھی ملنے لگی۔ کہتے ہیں سہگل نے وصیت کی تھی کہ ان کی ارتھی اٹھاتے ہوئے یہ گانا بجایا جائے، جس کے بول تھے جب دل ہی ٹوٹ گیا ہم جی کے کیا کریں۔ شادی سہگل کی شادی آشا رانی سے ہوئی تھی، جو ہماچل کے ایک چھوٹے سے گاؤں کی باسی تھی۔ ان کی زندگی کا ایک قصہ مشہور ہے کہ سہگل صاحب کی نئی فلم چنڈی داس ریلیز ہوئی تو ان دنوں وہ نئے رشتہ ازدواج سے منسلک ہوئے تھے۔ ایک روز سہگل اپنی اہلیہ اور گھر والوں کے ساتھ فلم دیکھنے آئے۔ وہاں ان کے پرستاروں نے انہیں پہچان لیا اور لوگ ان سے ملنے آتے رہے، اس لیے وہ اپنی اہلیہ کے ساتھ زیادہ وقت نہیں گزار سکے۔ اس فلم میں بطور اداکار سہگل صاحب کی شادی کا منظر بھی تھا۔ جب پردے پر یہ سین دکھایا جا رہا تھا تو سہگل صاحب اپنی نشست پر موجود نہیں تھے اور ان کی بیوی کو یہ منظر حقیقی محسوس ہوا۔ سہگل صاحب بعد میں آشا رانی کو مشکل سے یہ سمجھانے میں کامیاب ہوئے کہ وہ فلم تھی اور اس کا حقیقت سے دور تک کوئی تعلق نہیں۔ اہلیہ کو یقین دلانے کی غرض سے وہ انہیں اسٹوڈیو میں لے گئے جہاں اس فلم کی شوٹنگ ہوئی تھی۔ یہ واقعہ سہگل صاحب کی نواسی پرمیندر چوپڑا کی زبانی مشہور ہوا۔ انہیں یہ بات آشا رانی نے بتائی تھی، جو ان کی نانی اور سہگل صاحب کی بیوی تھی۔ لتا سہگل سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ بچپن ہی سے سہگل کی دیوانی تھی۔ وہ کہا کرتی تھی جب میں بڑی ہو جاؤں گی تو سہگل جی سے شادی کروں گی۔ انہیں سہگل کی فلم چنڈی داس بہت پسند تھی۔ تب ان کے والد کہتے تھے جب تم شادی کے قابل ہوگی تو اس وقت پہلے سے سہگل صاحب شادی شدہ ہوں گے اور شادی کی عمر پار کر چکے ہوں گے، لیکن لتا کی ملاقات کبھی بھی سہگل سے نہ ہو سکی، جس کا انہیں ہمیشہ بہت افسوس ہوا۔ شراب نوشی کا دلچسپ واقعہ سہگل صاحب غضب کے بلا نوش تھے اور شراب پیے بغیر گانا نہیں گا سکتے تھے۔
اس لت کی وجہ سے ان کا جگر چھلنی ہو گیا۔ 1942 تک سہگل کی شراب نوشی بہت بڑھ گئی تھی۔ ایک بار مدھوک اور نوشاد بیٹھے تھے۔ نوشاد اس سے پہلے سہگل سے بذات خود کبھی نہیں ملے تھے۔ مدھوک نے بتایا یہ سہگل ہیں۔ تب نوشاد نے فلم شاہ جہاں کے لیے سہگل صاحب کو بک کیا۔ شام 6 بجے ریکارڈنگ شروع ہوئی تو نوشاد نے ان کے لیے کرسی منگوائی۔ سہگل صاحب نے کہا میرے لیے تخت لائیں، میں تخت پر بیٹھ کر گاتا ہوں۔ تخت منگوایا گیا۔ ریکارڈنگ کے دوران سہگل صاحب نے 8 پیک پی ڈالے۔ نوشاد صاحب پہلی بار سہگل کے ساتھ کام کر رہے تھے، انہیں بہت حیرانی ہوئی۔ انہوں نے سہگل سے کہا اب رات کے 3 بج چکے ہیں، آپ بھی تھک گئے ہوں گے اور میوزیشین بھی تھک گئے ہیں، بس آپ بھی آرام کیجئے، ہم ریکارڈنگ کل کریں گے۔ شراب کو لے کے ایک قصہ بہت مشہور ہے۔ فلم شاہ جہاں میں ایک گیت ریکارڈ کرنا تھا۔ نوشاد صاحب نے کہا کہ وہ یہ گیت بغیر شراب پیے گائیں گے، لیکن سہگل نے کہا کہ نہیں، میں شراب پیے بغیر نہیں گاؤں گا۔ لیکن نوشاد بضد رہے کہ نہیں، تمہیں یہ گانا بغیر شراب پیے گانا ہی ہوگا۔ لہٰذا پہلے ایک گانا سہگل نے بغیر شراب پیے گایا اور دوبارہ یہی گانا شراب پی کر گایا، لیکن دونوں گانوں کو سننے کے بعد سہگل کو اندازہ ہوا کہ وہ شراب پی کر بہتر نہیں گا رہے، پہلے والا گانا زیادہ اچھا تھا۔ تب سہگل نے نوشاد صاحب کے کندھے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے افسردگی سے کہا میاں نوشاد، کاش یہ کام تم پہلے کر لیتے، مگر اب تو بہت دیر ہو چکی ہے، شراب مجھے پی چکی ہے، اب تو زندگی میری مٹھی سے نکل چکی ہے۔ اولاد: جوانی میں انہوں نے ایک بچی کو گود لیا تھا جس کا نام درگیش نندنی تھا۔ 1935 میں انہوں نے آشا رانی سے شادی کی۔ ان کے 3 بچے تھے، ایک بیٹا اور 2 بیٹیاں۔ بیٹے کا نام تھا مدن موہن، بیٹیوں کے نام تھے لیلا اور بینا۔ درگیش نندنی ان کے بھائی کی بیٹی تھی۔ 18 جنوری 1940 جلندھر میں سہگل صاحب کا انتقال صرف 45 سال کی عمر میں ہو گیا۔ زیادہ شراب پینے سے ان کو جگر کی بھی بیماری تھی۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔